چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات تیسرے سبق تک پہنچی ہے. تیسرے سبق کا عنوان ہے آفات و تکالیف کا فلسفہ. عالم خارج میں، عالم وجود میں، دنیا میں جو آپ کو آفتیں چاہے زمینی ہوں چاہے آسمانی ہوں دکھائی دیتی ہیں، کہ بجلی گر گئی کسی جگہ پہ، کسی انسان پہ مر گیا، کسی درخت پہ گری درخت جھلس گیا، کسی کھیت میں گری کھیت جلا دیا، ٹھیک، زمینی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، ہے نا. تو یہ آفات تکالیف انسانوں کی زندگیوں میں جو تکالیف آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں. تکالیف کچھ تو پیدائشی ہوتی ہیں، کچھ پیدا ہونے کے بعد، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ ایک بچہ اپاہج پیدا ہی ہوا ہے، ایک بچہ ناقص الخلقہ پیدا ہوا ہے، ایک تکلیف ہے بھائی. دو بچے ایک ہی میں جڑے ہوئے ہیں، تو بچہ پیدا ہوا بیچارے کے ایک ہی آنکھ ہے، ایک ہی آنکھ سے دکھائی دے. ان کا فلسفہ کیا ہے؟ عصر قدیم زمانے سے لے کر کے آج تک بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کے ذہنوں میں آفات و بلیات اور تکالیف کو لے کر کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان سوالات کو عدالت پروردگار کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھیں، ان کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آفات و بلیات ہیں، جو تکالیف ہیں، کیا یہ عدل الہی کے مطابق ہے یا عدالت پروردگار کے متضاد اور منافی ہیں؟ جانا چاہتے کہ نہیں ہم؟ کیوں بھائی؟ بارش آئی، اتنی بارش آئی، اتنی بارش آئی کہ گاؤں ڈوب گیا، کھیتیاں برباد ہو گئی، جانور بیچارے مر گئے، انسانوں کی زندگی فلج ہو گئی، کتنے مکانات پانی میں تنکے کی طرح بہہ گئے، بڑا نقصان ہو گیا. کسی انسان نے تو نہیں کیا نا، کسی بندے نے تو. ہاں، کہنے کا مطلب کہ اب یہ جو آفت سماوی تھی، کیا یہ عدالت پروردگار کے مطابق اور موافق ہے یا عدالت پروردگار کے خلاف ہے؟ کس نے کیا؟ یہ بھاپ کون بناتا ہے؟ اس نظام کا مالک کون ہے؟ تو بہرصورت یہ جو تکالیف ہے، جو آفات ہیں، ان کو لے کر کے قدیم زمانے سے ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے رہے ہیں. بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان مسائل کو عقیدہ عدل کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اور پھر جب صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے تو کیا عدالت پروردگار کا ہی انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نا بھائی عدالت تو نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دلیلیں کیا ہیں اس کی؟ اب یہاں پہ کچھ مثالیں پہلے دینے کے جو بڑے بڑے حوادث ہیں، جیسے طوفان ہیں، زلزلے ہیں، اور بہت ساری زمینی آسمانی بلائیں ہیں، جو نہیں ہے کہ صرف انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ
نباتات کو، جمادات کو اور دوسری موجودات کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح افراد کے درمیان جو فرق رکھا گیا ہے، آپ کو غریب بنایا، مجھے امیر بنایا، مجھ کو سالم بنا دیا، آپ کو بیمار بنا دیا۔ تو یہ جو افراد کے درمیان ہزاروں قسم کے تفاوت ہے، فرق ہے، ٹھیک، اس کا کس طریقے سے سمجھیں؟ کہہ رہے کہ اگر ہمارے ساتھ مادی افراد بحث کریں، وہ لوگ جو خدائی کے قائل نہیں ہیں، تو ہم اس طریقے کے مسائل کو وہی خدا شناسی کی بحث میں ہی جگہ دے کر کے اس کو حل کریں گے۔ جائگہ بتا رہے ہیں کہ اس بحث کا مقام کیا ہے، کسے آپ آفات و بلیات اور مصائب کا فلسفہ کسے سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر کوئی مادی شخص آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ کے سامنے مادی کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے ان مسائل کا فلسفہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ جہاں آپ اس کو خدا سمجھائیں گے وہی خدا شناسی کی بحث میں ہی کیا ہے، یہ بحثیں بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مادہ پرست نہیں ہے، مادی نہیں ہے سامنے والا، ٹھیک ہے، خدا کے وجود کا قائل ہے، تو پھر یہ بحثیں آ جائیں گی عدالت پروردگار کے ذمہ میں۔ تو کوئی بہت اہم بات نہیں ہے جس کو بہت زور دیا جائے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے والا مخاطب سوال کرنے والا کون ہے، خدا کے وجود کا قائل ہے یا خدا کے وجود کا منکر ہے؟ اب جو خدا کے وجود کا منکر ہے اس کے ذہن میں اس طریقے کے سوالات ہوں گے، تو عدالت پروردگار کے آئینے میں تھوڑی آپ اس کو جواب دے گا۔ وہ خدا ہی کو نہیں مانتا تو اس کی عدالت کو کہاں سے مانے گا؟ پہلے تو اس کے لیے خدا حل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے پھر یہ بحث چلی جائے گی کہاں پر؟ کوئی خدا شناسی میں، جہاں خدا کے وجود کو ثابت کیا جا رہا ہے وہاں یہ بحث جائے گی۔ لیکن اگر اس طریقے کے شبہات، آفات و بلیات اور مصیبتوں کو لے کر کے اگر کسی ایسے شخص کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ جو خدا کے وجود کا قائل ہے، تو پھر اس بحث کا تعلق عدالت پروردگار سے ہوگا، اس کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں کہ اب اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ گمان کس حد تک باطل ہے اور اس طریقے کے شبہات کی بنیاد پر خدا کی عدالت کا انکار کر دینا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی خلاف عقل بات ہے، ہم اس کو آگے تفصیلات کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلے میں زیادہ تر ان اشیاء پر بھروسہ کرتے ہیں جو فیصلہ کرنے والے کی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم اور آپ جب کوئی قضاوت کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو فیصلہ ہم اپنے آپ سے مربوط اشیاء کو دیکھ کر کرتے ہیں، ہے نا؟ اپنے فائدے نقصان کو دیکھ کر کے، ہے نا؟ مثال کے طور پہ طوفان آیا، میرا کوئی نقصان ہو گیا، باقی کسی کا نقصان نہیں، میں فیصلہ کروں گا تو کیا کروں گا؟ ایک میرا ہی نقصان ہوا ہے، تو اب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ 10 لوگوں کا فائدہ بھی ہوا ہے اس سے۔ اگر فرض کر لو کسی حادثے سے، کسی آفت زمینی یا آسمانی سے 1000 لوگوں کا فائدہ ہو جائے، مثلا بارش آئی، اس بارش سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا وہ میں نہیں دیکھوں گا۔ اس بارش سے اگر میرا اپنا نقصان ہو گیا تو قضاوت میں عدالت پروردگار زیر سوال جائے گی، چاہے اس سے 1000 لوگوں کا فائدہ ہوا ہو،
چاہے 1000 لوگ ایسے جو پانی سے کی قلت سے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، پریشان تھے، اس بارش کی وجہ سے ان کی قلت آب والی مشکل حل ہو گئی ہو۔ چھپڑ ٹوٹ گیا، ابھی سنو تو ابھی پہلے یہ اتنا نقطہ تو سمجھو کہ ہم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی قضاوت کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو ہماری نگاہ، ہماری توجہ ان اشیاء پر ہوتی ہے جن کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ جو چیزیں ہم سے مربوط ہوتی ہیں، ہم اس کی طرف توجہ دے کر کے کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ اور قضاوت کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں چیز آپ سے دور ہے یا نزدیک ہے، دور ہے یا نزدیک ہے، تو ہم اپنی ذات کو معیار بنا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم سے قریب ہے یا مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز دور ہے یا نزدیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نزدیک یعنی ہم سے نزدیک ہے، وہ چیز دور ہے یعنی ہم سے دور ہے۔ یا مثلا کہا جاتا ہے فلاں شخص طاقتور ہے، یعنی ہماری نسبت جسمانی اور روحی طور پر قوی ہے یا ضعیف ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق خیر و شر یا آفات و مسائل سے ہے، جن کے متعلق اکثر لوگ اپنی نسبت سے ہی حکم لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بارش رحمت کا نزول ہو تو ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر اس بارش سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس کے شہر پہ، دوسری بستیوں پہ کیا اثرات ہوئے، بلکہ ہم اپنی زندگی اور اپنی ذات کو دیکھتے ہیں۔ گھر، کھیت، کھلیان، زیادہ سے زیادہ اپنے شہر اور علاقوں کو دیکھ کر فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے میرے اپنا گھر، اپنی کھیتی، یہ اپنی تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر قضاوت اور فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگر بارش کے اثرات اچھے اور پرثمر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رحمت آئی تھی۔ اگر بارش کا اچھا اثر مجھ سے مربوط چیزوں پہ ہوا ہے، بارش سے اگر میرا فائدہ ہوا ہے تو ہم بارش کو رحمت سے تعبیر کرتے کہتے ہیں کہ رحمت آئی تھی، ٹھیک۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سے میرا ذاتی نقصان ہوا ہو، میری کوئی پرانی عمارت کوئی گر گئی ہو، اوپر پانی ٹپکنے کی وجہ سے الماری میں پانی چلا گیا ہو، کپڑے پیسے بھیگ گئے ہوں، خراب ہو گئے ہو، کوئی بھی نقصان ہو گیا تو پھر رحمت نہیں ہے نا۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، کہ فرض کر لیں ایک کوئی کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں ایک بڑی پرانی عمارت، ٹھیک ہے، اس عمارت کو اس لیے گرایا گیا کہ یہاں گرا کر کے ایک اچھا اسکول، ہاسپٹل، کالج بنوا دیا جائے۔ جب اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو گرا رہے تھے تو اس سے آپ کا نقصان ہو گیا۔ آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی یا آپ کے گھر کی دیوار ملی ہوئی تھی، اس سے کوئی نقصان ہو گیا آپ کی گاڑی کو، گھر کے دیوار کو، ہم قضاوت کریں گے پورا ہو گیا، غلط ہوا ہے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہاسپٹل بنے گا تو یہاں ہزاروں مریضوں کا علاج ہوگا، ہزاروں لوگوں کو نفع پہنچے گا، سمجھ گئے؟ یعنی انسان قضاوتوں میں، فیصلوں میں اپنے مفاد و نقصان کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک، صرف ایک جہت کو دیکھتا ہے، اپنی جانب، بات ختم۔
فیصلہ کرنے والے، قضاوت کرنے والے کی نگاہ صرف اپنی ذات کی طرف، اپنے مفاد، اپنے نقصان کی طرف ہوتی ہے. فائدہ ہے خدا اچھا ہے، نقصان ہو گیا اگر میرا اپنا کیا ہونا. سانپ جو زہریلا ایک جانور ہے جو زہر رکھتا ہے، کیونکہ اب اس کا زہر ہمارے لیے زہر ہے، لیکن وہی سانپ کے لیے حفاظتی ذریعہ ہے. سانپ کے اندر اگر زہر نہ ہو تو کیڑے مکوڑے کی طرح سے لوگ جو ہے دوڑا کر کے بل میں سے نکال کر کے مارے، کھیلے کھا جائیں، کیا کریں اس کے ساتھ، ہے نا. دوسرے جانور بھائی نا، دوسرے ہم تو چلو بعد میں ہیں، دوسرے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں جو کیڑوں مکوڑوں کو کھاتے ہیں وہ بڑی آسانی سے ان کو شکار کر لیں گے، لیکن وہ بھی ان کے زہر کی وجہ سے خائف ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ اپنی زہر کو اپنا ہتھیار بچاتے ہیں. اس کے علاوہ یہی زہر کہ جس کی وجہ سے کسی ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے، اسی زہر سے ایسی دمائیں بنائی جاتی ہیں جس سے ہزاروں مرنے والوں کی زندگیاں بچائی جاتی ہیں. مرے ہوئے تھے تو اس کے زہر سے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ زہر سے ایسی دوا تیار کی جاتی ہے جس سے ہزاروں مرنے والوں کو بچایا جاتا ہے. ہم اپنی ذات مجھے کاٹ لے گا تو زہر کا اثر ہو جائے گا، تو زہر کو نقصان بتائیں گے، زہر غلط نظر آئے گا، زہر زحمت نظر آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس طریقے کی ہزاروں چیزیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اشتباہات اور نقصانات سے بچائیں تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنی محدود معلومات پر بھروسہ نہ کریں، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ارد گرد پائی جانے والی اشیاء پر تکیہ نہ کریں. آسان لفظوں میں صرف اپنی منفعت اور اپنے کیا ہے نقصان کو نہ دیکھیں، یا اپنی ذات سے مربوط اشیاء کی جانب صرف نظر نہ رکھیں. قضاوت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی معلومات میں اضافہ کریں. ایک طرف دیکھنے کے بجائے آپ اس کے چاروں طرف دیکھیں. ایک طرف دیکھنے کے لیے چاروں طرف آپ کو نظر کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو حوادث ہوتے ہیں جو اس طریقے کے خاص طور سے آفتیں جو ہوتی ہیں زمینی آسمانی، سمجھ رہے ہیں، ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے ہوتی ہے. زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے ہوتی ہیں. اب آپ جس کڑی میں ہیں آپ صرف اس کو دیکھ کر کے پوری زنجیر کو پر الزام لگا دیں، صحیح یا غلط کا فیصلہ کریں. بھائی تمہاری جیسی 10 کڑیاں اور بھی ہیں، آپ ان 10 کڑیوں کو بھی دیکھیے. اپنی محدود معلومات کو کیا ہے بڑھائیے. محدود علم کی بنیاد پر، محدود معلومات کی بنیاد پر جب قضاوت اور فیصلہ کیا جائے گا تو فیصلہ غلط. سمجھ رہے ہیں؟ تو حوادث کیا ہے؟ زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے ہوتے ہیں. صرف ایک کڑی کو دیکھنا، صرف ایک جانب نظر رکھنا یہ کافی نہیں ہوتا ہے. اس پر بھروسہ کر کے اور اسی کو کافی سمجھ کر کے اگر فیصلہ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ عدالت پروردگار کے سلسلے میں آپ کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہوں اور آپ عدل الہی کے منکر ہو جائیں، بلکہ آپ اپنی ذات کے علاوہ آس پاس کے دوسرے لوگوں کو بھی، دوسری اشیاء کو بھی
دیکھیں. سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے جو حوادث ہیں وہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. وہ طوفان جو آج ہمارے شہروں کو گھیرے ہوئے ہے اور مسلسل آنے والی سیلابی بارشیں، یہ سب اس لمبی زنجیر کی کڑیاں ہیں. اسی طرح وہ حوادث جو ہو چکے یا ہونے والے ان کا بھی اس زنجیر سے تعلق ہے. بس ایک معمولی اور چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر تمام چیزوں کے متعلق ایک کلی حکم نہیں لگایا جا سکتا. آپ کا ایک چھوٹا سا نقصان کیا ہو گیا بلڈنگ کی وجہ سے، آپ کی گاڑی کا شیشہ کیا ٹوٹا، آپ نے کلی طور پر تمام منفعت کا انکار کر دیا. نقصان ہے، خسارہ ہے. ایک آپ کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا، سمجھ گئے ہیں، اور آپ نے ایک حکم کلی لگا دیا، دوسری تمام منفعتوں کو نظر انداز کر کے آپ نے نقصان کا حکم لگا دیا. تو یہ پرانی عمارت جو گرائی گئی ہے یہ خسارے کی چیز، یہ نقصان نہ. پہلے آپ دیکھیے اس کے دوسری کڑیوں کو، اس کے اطراف کو، جوانب کو دیکھیے. ایک معمولی اور چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر تمام چیزوں کے متعلق حکم نہیں لگانا چاہیے، اور قطعاً یہ نہیں، یہ عقل اور منطق کے خلاف بھی. عقل ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایک بڑے حادثے کے ایک چھوٹے سے جزئی اثر کو یا جزئی چیز کو دیکھ کر کے پورے اس حادثے پر ہی حکم لگا دے کے حصہ ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دو. اب مثال کے طور پہ جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگوں میں جان جاتی ہے، ٹھیک ہے، جنگوں میں جان جاتی ہے. اب بھائی جنگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ یہ کہو دشمن کی طرف سے 1000 لوگ مارے گئے، آپ جیت گئے، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو بہت سارا مال غنیمت ملا، ایک سپاہی آپ کا مارا گیا. آپ اس ایک سپاہی کے نقصان کو لے کر کہیں کہ جنگ میں ہمارا پورا نقصان ہو، جنگ بہت بڑا خسارہ تھی، جنگ بہت بڑا نقصان تھی، یا نا. جنگ کی تمام جزئیات کو، جنگ کی پوری تفصیلات کو دیکھیں گے، اس کے تمام مضرات اور تمام اس کے جو ہے منفعتوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد اب فیصلہ کریں گے. اب یہ بتائیں ایک کسی عقل مند انسان کے سامنے جہاں آپ نے ہزاروں لوگوں کے لشکر کو شکست دی ہو، جہاں آپ بہت سارے مال غنیمت آپ کے پاس آئے ہوں، اس جنگ کی وجہ سے جہاں آپ نے آئندہ ہزاروں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی، وہاں ایک جان کا آپ کا نقصان ہوا اور آپ کہیں کہ بہت بڑا خسارہ ہمارا ہو گیا، اس جنگ سے نقصان ہو گیا، تو عقل مند انسان کیا کہے گا آپ کو؟ آپ کو ایک چھوٹے سے چیز کو، ایک بڑے حادثے کی ایک کڑی کو، ایک جزئی چیز کو کیا ہے دیکھ کر کے یا اس کی طرف توجہ دے کر کے فیصلہ اگر کریں گے، قضاوت کریں گے، تو یہ قضاوت اور یہ فیصلہ نامعقول ہوگا. انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ حوادث کے سلسلے میں جب قضاوت کرے، جب فیصلے کرے، تو حادثے کی تمام جزئیات کے بررسی کرے. لہذا ایک جزئی چیز کو دیکھ کر کے کلی حکم لگانا، لہذا اس کائنات کی کسی خلقت کو 100% برائی اور 100% شر قرار دینا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. یہاں تک کہ آپ کتے کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سراسر جو ہے شر ہے. کوئی چیز سراسر شر نہیں ہو سکتی. اگر سراسر شر ہو تو خدا کی خالقیت کا سوال اٹھے، خدا کی عدالت کا سوال اٹھے. کسی چیز کو مکمل طریقے سے
پوری طریقے سے بھیا آپ کا نقصان ہوا ہے، وہ دوسروں کے فائدے کو بھی نقصان آپ بتائیں گے؟ آپ کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہے اور جن کی جانیں بچی ہیں ان کو بھی نقصان بتاؤ گے آپ؟